فرمایا ما غرک بربکل کریم، رب کریم کے بارے میں، رب کریم جو بار بار کہتی ہوئی نظر آتی ہے، اے گناہ کرنے والا ایک دفعہ میری دربار میں آ جا، ایک دفعہ تو میری دربار میں آ جا۔ بار بار وہ ذات پکار رہی ہے۔ ما غرک، کس چیز نے تجھے مغرور بنا دیا؟ مال نے مغرور بنایا، منصب نے مغرور بنایا، دولت نے مغرور بنایا۔ وہ کیسی ذات، کریم الذی خلقک فسوک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اس نے وہی تو خدا ہے جس نے تجھے پیدا کیا، تیرے اعضاء و جوارح بنا دی، تیرا جگر بنا دیا، تیرا دل بنا دیا، تیری رگیں بنا دی، آنکھیں بنا دی، اور پورے اعضاء و جوارح بنا کے چمڑے کا خول چڑھا دیا۔ اسی رب کے بارے میں غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے رب کریم کے متعلق۔ ہوا کو تیرے لیے پیدا کیا، نباتات کو تیرے لیے پیدا کیا، جمادات کو تیرے لیے پیدا کیا، سورج چاند کو تیرے لیے پیدا کیا، زمین کو تیرے لیے پیدا کیا۔ ان اشیاء کے بغیر تو زندہ نہیں رہ سکتا۔ یا ایھا الانسان ما غرک، کس چیز نے مغرور بنایا اور چمڑے کا خول چڑھا دیا؟ پھر چاہ تو بڑے قد والا بنا دیا، چاہ تو چھوٹے قد والا بنا دیا، چاہ تو گورا بنا دیا، چاہ تو کالا بنا دیا۔ کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ اور 26ویں پارے میں خدا یہی ارشاد فرماتا ہے، اے تکبر کرنے والے، عہدے کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے، قوم و قبیلے کی وجہ سے تکبر کیوں کرتے ہو؟ یا ایھا الانسان انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ قرآن کی آیت ہے، کوئی مانے نہ مانے اللہ کا حکم برحق ہے، آیات الہی برحق ہیں۔ خدا فرماتے ہیں میں نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا، مذکر مؤنث پیدا کیا، مرد و زن پیدا کیا، تمہارے قوم و قبیلے بنا دیے، چاہا تو دو دو پیدا کر دیے، یہب لمن یشاء اناث یہب لمن یشاء ذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا۔ خدا فرماتا ہے میں جوڑا جوڑا پیدا، جسے چاہوں تو جوڑے جوڑے دے دوں، دو بیٹے دے دوں، جسے چاہوں تو دو بیٹیاں دے دوں، جسے چاہوں تو ایک وقت میں 5 بیٹے دے دوں، جسے چاہوں تو 5 بنا دوں۔ خدا فرماتا ہے یہ مرضی میری ہے، تمہاری نہیں ہے۔ تمہارے قوم و قبیلے بنا دیے لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ ایسا نہیں ہے اکڑ کر نہ چلو، یہ نہ ہو کہ میں ارئی ہوں، میں پٹھان ہوں، میں بلوچ ہوں، میں فلاں ہوں۔ حضرت موسیٰ کی قوم کا یہی اشر تھا، ایک چشمے سے پانی نہیں پیتے، میں اس کے پیچھے ہمارا قبیلہ، میں ایسا نہیں کروں گا۔ فانفجرت من حسنۃ عشرۃ، ڈنڈا مارا، کتنا چشمے؟ 12 چشمے۔ تو کہا ٹھیک ہے، ضد اگر تم اپنی جگہ پہ رکھتے ہو تو اپنے اپنے چشمے سے پانی پیو۔ یہ معیار نہیں ہے، قوم و قبیلہ معیار نہیں ہے۔ قوم کا ہم جسے کہتے ہیں پولی کہتے ہیں، نئی کہتے ہیں، ہاں یہ معیار نہیں ہے اہل بیت کے نزدیک۔ قرآن پڑھو دیکھو، قرآن نے کسی قوم کا تذکرہ نہیں کیا، قرآن نے یہی کہا قوم کا جو بھی ہو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ خدا قوم و قبیلہ نہیں دیکھتا، کس خاندان کے ساتھ کس کا تعلق ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا کے نزدیک وہی معظم ہے، وہی محترم ہے، ذات کا چاہے جو بھی ہو، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ جو کیا ہے؟ پرہیزگار ہے، قوم قبیلہ نہیں دیکھا جائے گا۔ ایک جولاہا جسے کہتے ہیں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام خدمت میں ایک چودھری قسم کا آدمی آیا، بڑا شہنشاہ عہدیدار، ایک جولاہے کو لے کر آ گیا، عرض کرتا ہے مولا اس نے میری بے عزتی کر دی ہے، میری قوم اچھی ہے، میں بڑے عہدے پہ فیض ہوں، اس نے مجھے میری بیٹی کا رشتہ طلب کیا، میری بے عزتی ہو گئی ہے، یہ اس کی قوم یہ ہے، جولاہا ہے، تو اس نے میری بیٹی کا رشتہ طلب کیا، میری توہین ہو گئی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، آپ نے ارشاد فرمایا اے شخص
یہ قوم کا جلاحہ ہے نا، یہ ہماری اطاعت کرتا ہے، واجبات ادا کرتا ہے۔ اگر یہ اس دنیا سے چلا جائے یہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں؟ وہ شخص کہتا ہے یہ آپ کی اطاعت کرتا ہے، یہ تو جنت میں جائے گا، یہ جنت میں جائے گا۔ مولا نے فرمایا یہ پھر جنت کی جو نعمتیں ہیں ان کو استعمال کرے گا یا نہیں، اور اس کا نکاح جنت کی حور سے ہوگا یا نہیں؟ توجہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس کا نکاح جنت کی حور سے ہوگا یا نہیں؟ تو اس نے کہا مولا یقیناً ہوگا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تو نے یہی دیکھا ہے، تو نے ہماری محبت نہیں دیکھی؟ جو جنت کی حور سے نکاح کر سکتا ہے کیا تیری بیٹی اس سے زیادہ بہتر ہے؟ قوم و قبیلہ معیار نہیں، اس لیے معصوم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دیکھا کرو مومن کا احترام کیوں کعبے سے بڑھ کر ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کعبے کے سامنے مولا یہی ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کعبے کو مولا خطاب کریں یا کعبہ یا کعبہ یا کعبہ، اے کعبہ تیری بڑی منزلت ہے، تیرا بڑا مقام ہے، تیری بڑی فضیلت ہے، لیکن کعبے کو خطاب کر کے مولا نے ارشاد فرمایا تجھ سے بڑا احترام مومن کا ہے، تجھ سے بڑا احترام مومن کا ہے۔ اس لیے جس کے سینے میں بلائے اہل بیت ہو تو یہ نہ سمجھا کرو یہ غریب ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، حقارت کی نظروں سے نہ دیکھا کرو۔ حقارت کی نظروں سے دیکھنا یہ فرعونی عقیدہ ہے، کسی کو حقیر نہ سمجھا کرو۔ دیکھو اگر اس کے سینے میں بلائے آل محمد ہے تو اس کی توہین گناہ کبیرہ، اس کی توہین گناہ کبیرہ، اس کا احترام واجب، اس کی توہین گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمارا ذکر سنتا ہے، فضیلت سنتا ہے، ہمارے فضائل کمالات سنتا ہے اور اپنے سینے میں ٹھنڈک محسوس کرتا ہے، اپنے سینے میں ٹھنڈک محسوس کرتا ہے۔ ایسا ہے نا جب ہم اہل بیت کی فضیلت سنتے ہیں سینے میں سکون ہوتا ہے۔ آپ واہ جو کرتے ہیں یہ کیا ہوتی ہے؟ آپ کے ایک منبع موجود ہے، وہ آپ کے سینے میں محبت اہل بیت علیہ السلام۔ صلوات پڑھ رہے ہیں۔ بس محترم میں یہاں چھوڑ رہا ہوں۔ واجب الاحترام قبلہ مظہر حسین علوی صاحب جو ہمارے صوبائی صدر شیعہ علماء کونسل کے صوبائی صدر ہیں، تم میرے بات خطاب فرمائیں گے تو آپ کی توجہ میری طرف۔ اپنے سینے میں ٹھنڈک جو محسوس کرے، آپ نے ارشاد فرمایا اسے ایک کام کرنا چاہیے، فل یشکر امہ، سب سے پہلے جا کر اپنی ماں کا شکریہ ادا کرے اور یہ کہے کہ تو نے میرے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی۔ یہ حقیر چیز نہیں ہے، یہ نہ دیکھا کرو یہ کون ہے، دیکھا کرو کہ اس کے سینے میں محبت اہل بیت ہے، تو احترام واجب ہے۔ محبت اہل بیت وہ چیز ہے، سینے کی حفاظت کرو۔ جہاں قبر امام حسین علیہ السلام ہے، جہاں محبت اہل بیت موجود ہے، اسی سینے کے اندر شراب نہیں جا سکتی۔ آخری نقطہ، آخری جملہ، اس سینے کے اندر شراب نہیں جا سکتی۔ جس سینے میں محبت اہل بیت ہو وہاں حسد نہیں ہوگا، جس سینے میں محبت اہل بیت ہو وہ بے نمازی نہیں ہوگا، جس سینے میں محبت اہل بیت ہو وہ کیا ہے، غالی نہیں ہوگا، جس سینے کی محبت اہل بیت ہو وہ مشرک نہیں ہوگا۔ کیونکہ توجہ سے سننا، انما المشرکون نجس، سوائے اس کے خدا فرماتا ہے شرک کرنے والا نجس العین ہے، کتے کی نجاست اور اس کی نجاست کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ لو کان فیہما الہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس دنیا میں دو خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، خدا فرماتا ہے میں جسے چاہوں گا معاف کر دوں گا، مشرک کو معاف نہیں کروں گا۔ توجہ سے سننا، اس سینے کے اندر وہ شراب نہیں جا سکتی، وہ جوا نہیں کھیلے گا، شراب نہیں پیے گا، وہ بد عمل بد کردار نہیں ہوگا، بے نماز نہیں ہوگا۔ تو کیا ہے
یہی آیت کا نتیجہ جو ابتدائے کلام میں نے پڑھی کہ اہل بیت نے یہی جملہ یہی کہا جب سیل آیا نا، اسی بات کو مکمل اہل بیت نے یہی کہا ہے، سیل ہم نے جو کچھ دیا، کھانا دیا، 3 دن جو کچھ دیا، ہم اپنی مرضی کی خاطر نہیں دیا، اپنے نفس کو راضی رکھنے کی خاطر نہیں کیا۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نے جتنا بھی کھانا دیا ہے نہ ہم بدلہ چاہتے ہیں نہ ہم عوض چاہتے ہیں، ہم صرف ذات پروردگار کے لیے دیا، اللہ کی رضا کی خاطر دیا، یہ سب کچھ اللہ کی رضا کی خاطر دیا ہے۔ اہل بیت نے فقط کھانا نہیں دیا، جب دیکھا اسلام کا بچانے والا کوئی نہیں رہا، کہہ لینا آسان ہے، کہہ لینا آسان ہے، اسلام کا بچانے والا کوئی نہیں رہا، ہم شکل پیغمبر علی اکبر کو اسلام پہ قربان کر دیا۔ شیعہ سنی علماء متفق ہیں، آخری وقت یہی جملہ ارشاد فرمایا تھا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقاً و خلقاً و منطقاً برسولک۔ اے اللہ، میں اس قوم کی طرف وہ کڑی الجوان بھیج رہا ہوں جو گفتار میں، رفتار میں، سیرت میں، صورت میں ہم شکل پیغمبر کو اسلام پہ قربان کر دیا، لیکن اگر اسلام کو چھوٹے نسخے کی ضرورت پڑی، علی اصغر کو ہاتھوں پہ لیا، قوم اشقیاء کے پاس گئے، یہی جملہ ارشاد فرمایا، او ظالمو ذرا بتاؤ اس چھوٹے بچے کا قصور کیا ہے؟ پیاس کی شدت کی وجہ سے اصغر کے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں، اصغر کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے۔ عزادارو جب اتنا جملہ کہا تو عمر ابن سعد نے دیکھا، یہ ملعون کہتا ہے، یا حرملا اقطع کلام الحسین، اے حرملا حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ عزادار حکم کا ملنا تھا، اس ملعون نے 3 شعبوں والا تیر کمان پہ چڑھایا، علی اصغر کے گلے کا نشانہ کیا۔ عزادارو ادھر کنات کا پردہ ہلا، ایک بی بی کی آواز آئی، او ظالمہ اپنے تیر کو بھی دیکھ، میرے صغیر کو بھی دیکھ، اپنے تیر کو بھی دیکھ، میرے صغیر کو بھی دیکھ۔ اتنا وزنی تیر تھا، فَذَبَحُ مِنْ وَزْنٌ إِلَىٰ وَزْنٍ، ایک کان سے لگا، دوسرے کان سے پار ہو کر میرے آقا کی کلائی میں پیوست ہو گیا۔ عزادارو 2 روایتیں ملتی ہیں، میرے آقا نے تیر نکالا، علی اکبر کے خون کے چند قطرے ہاتھوں میں لیے، اور ایک دفعہ اپنی سفید داڑھی کو خون سے خضاب کیا، اور ایک جملہ کہا، ہَقَذَا الْقَ جَدِّ رسول اللہ، میں نانے کے پاس اسی حالت میں جاؤں گا، جا کر کہوں گا، نانا ذرا ان سے پوچھ میرے اس چھوٹے بچے کا قصور کیا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ابھی قبلہ واجب الاحترام تاخیر کی میں معذرت چاہتا ہوں۔ مظہر حسین علوی صاحب جو تحریک شیعہ علماء کونسل کے صوبائی صدر ہیں، ماشاءاللہ یہ اپنے حالات حاضرہ اور موجودہ جو مناسب سمجھیں گے خطاب فرمائیں گے، تو آپ ایک طرف صلوات پڑھ رہے ہیں۔